يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان ومن علینا باتباع خیر الانام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولذکر اللہ اکبر اللہ یعلم ما تصنعون. اللہ کا ذکر یہ انسان کے لیے دنیاوی پریشانیوں اور آزمائشوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت کے حصار میں آ جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد اور نصرت کے حصول اور پریشانیوں سے بچاؤ کے لیے ذکر الہی کی ترغیب دی ہے، جن میں سے ایک ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے؟ لا تحول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ. میں اللہ کی توفیق و عنایت اور اللہ کے بچاؤ کے ذریعے ہی میں اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے باز آ سکتا ہوں. ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ. میں اللہ کی اطاعت پہ اللہ کی دی ہوئی مدد کے ذریعے ہی طاقت رکھ سکتا ہوں. ویسے میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کی عبادت کا صحیح حق ادا کر سکوں. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اس کا معنی یہ ہے لا تحول عن حال الى حال ولا قوت له على ذلك الا باللہ. میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اپنے آپ کو چینج کرنے کی اور اس پر قوت اور طاقت رکھنے کی اللہ کی مدد کے بغیر میں ایسا نہیں کر سکتا. لا تحول للعبد من حال الى حال ولا قوت له على ذلك الا باللہ. انسان کے ایک حالت سے دوسری حالت اور اس کو بدلنے کی چینجنگ کی طاقت یہ اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. انسان پریشان ہو اور کہے میں آسانی اور آسائش میں آ جاؤں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے. انسان خود ایسا نہیں کر سکتا. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے یہ الکلمۃ کلمۃ استعانہ لا کلمۃ استرجاع. یہ اللہ کی مدد اور نصرت طلب کرنے کا کلمہ ہے، یہ استرجاع کا کلمہ نہیں ہے. عموماً لوگ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ان للہ و انا الیہ راجعون کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ بولتے ہیں، حالانکہ اس وقت ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے جب انسان کو پریشانی اور دکھ آتا ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کب پڑھنا چاہیے؟ جب انسان چاہتا ہو کہ اللہ کسی کام میں میری مدد کرے. اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اردت ان یعینک اللہ علی شیء فقل لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر چاہتے ہو کہ اللہ کسی کام میں تمہاری مدد اور نصرت فرمائے تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے من کثرت ہموم و غموم فلیکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کی پریشانی اور غم زیادہ ہو جائیں اور دکھوں کی وجہ سے وہ نڈھال ہو چکا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے اخروی فضائل کو بھی بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 فضائل بیان کیے. پہلی فضیلت یہ تو جنت کا خزانہ ہے. صحیح البخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک من کنز من کنوز الجنہ. کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، تمہیں بتاؤں نا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کیا ہے؟ قلت نعم. میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائیے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. ولا حول ولا قوت الا باللہ ہے، تم کثرت سے پڑھو گے اللہ تمہیں جنت کا خزانہ عطا فرما دیں گے. دوسری فضیلت یہ تو جنت کا دروازہ ہے. صحیح الجامع میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک من باب من ابواب الجنہ. کیا میں جنت کے دروازوں میں سے تمہیں ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ قلت نعم. میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائیے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. تم یہ پڑھا کرو اللہ تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. تیسری فضیلت یہ دعا
اور نماز تہجد کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ صحیح البخاری میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعار من اللیل، جس کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، پھر وہ ان کلمات کو کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اس کے بعد اللہم اغفر لی کے الفاظ کہتا ہے، او دعا استجیب لہ، وہ اللہ سے بخشش مانگے یا جو بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ فإن قام وصلى قبلت صلاته، اگر وہ اٹھ کے وضو کرتا ہے، نماز تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ چوتھی فضیلت، گھر سے نکلتے وقت انسان اگر اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے کافی بھی ہو جاتے ہیں اور شیاطین سے بھی بچا دیتے ہیں۔ سنن نبی داود میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرج الرجل من بیتی، انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو ان الفاظ کو کہہ دیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اتنے الفاظ کہتا ہے تو اسے 3 کلمات کہے جاتے ہیں، قد ہدیت وکفیت ووقیت، تمہیں اللہ رب العزت نے ہدایت سے نوازا، اللہ کی ذات تمہیں کافی ہو چکی ہے، اور اللہ رب العزت اب تمہاری حفاظت فرمائیں گے اور شیاطین سے بچائیں گے۔ فتنحى له الشیاطین، شیطان اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے، کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، ایک شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے کہ تم اسے کیسے پریشان کر سکتے ہو جبکہ اللہ نے اسے ہدایت سے نوازا ہے، اللہ کی ذات اسے کافی ہو چکی ہے اور اللہ اب اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں اور اسے بچانے والے ہیں، تم اسے کیسے پریشان کر سکتے ہو۔ 5ویں فضیلت، یہ انسان کے لیے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے۔ جامع ترمذی میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، جسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما علی الارض احد یقول، زمین میں کہیں بھی انسان ہو اور ان کلمات کو کہہ دے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ خطایا ولو كانت مثل زبد البحر، اتنے کلمات کہہ دیتا ہے، اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ سب کو معاف فرما دیتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان 5 فضیلتوں کو حاصل کر لیں اور اپنے غموں اور پریشانیوں سے نجات پا لیں تو کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا کریں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں ذکر الہی کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔